اس طرح ہم نے کتاب مقدس میں حضور پاک کے لیے کی گئی نبوتوں کے الزامات کو دیکھ لیا ہے، تو ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا دن اور رات میں۔ حضرت عیسی مسیح کی آمد کے بارے میں تمام نبوتیں اتنی صاف اور واضح ہیں کہ ان پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یسایہ نبی کی کتاب کے 53ویں باب کو ہی دیکھیں اور ان آیات کو پڑھیں۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اس سے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین پر سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جبکہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ آیات واضح طور پر ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہی ہے جو بہتوں کے واسطے کچلا گیا، جو گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے گا، جو دکھ اٹھائے گا اور آدمی اس سے رد اور لان تان کریں گے۔ یہ واضح طور پر حضرت مسیح کی آمد کے بارے میں نبوت ہے، اور یہ آیات ایک انسان کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔ کتاب مقدس میں اس کا حضور اکرم کے بارے میں سمجھی جانے والی نبوتوں سے موازنہ کریں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے بھائیوں میں سے ہوگا، جبکہ حضور اکرم ایسے نہیں تھے۔ یسایہ کی کتاب کی نبوت کسی انسان کی آمد کے بارے میں ذکر نہیں کرتی، اور نہ ہی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں ایسا ہے۔ اور یوحنا رسول کی معرفت انجیل میں ہم روح القدس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں صاف اور واضح طور پر ایک انسان کا ذکر ہے جو ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا جائے گا اور وہ ہمارے گناہ اٹھائے گا۔ یہ صاف طور پر عیسی مسیح کے بارے میں ذکر ہے۔ کتاب مقدس میں حضرت عیسی مسیح اور حضور پاک کے بارے میں سمجھی گئی نبوتوں میں بہت فرق ہے۔